اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف 61 صورت ہے، آیات 14 پیراگراف 6۔ پہلا پیراگراف بے عیب عزیز و حکیم ہستی اسلام کو غالب کرے گی۔ دوسرا پیراگراف محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے۔ تیسرا پیراگراف یہودیوں کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔ چوتھا پیراگراف غلبہ اسلام کی بشارت۔ پانچواں پیراگراف دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرطیں۔ چھٹا پیراگراف دعوت نصرت و جہاد۔ مرکزی مضمون کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کا جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ زمانہ نزول سورۃ الصف جنگ احد شوال 3 ہجری کی شکست کے بعد غالباً 3 ہجری میں نازل ہوئی، جب خام مسلمانوں اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی، اطاعت امیر، اتحاد اور اتفاق اور منظم صف بندی کے ساتھ سیسا پلاوی دیوار کی مانند میدان جہاد میں جولانی دکھانے کی تعلیمات اور تربیت کی اشد ضرورت تھی۔ سورۃ الصف کا کتابی ربط پچھلی صورتوں المجادلہ، الحشر، الممتحنہ میں منافقین کی سرگرمیوں کا تفصیلی ذکر تھا۔ یہاں اس سورۃ الصف میں انہیں گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کا غازی اور اللہ کے سچے اور مخلص مددگار انصار اللہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ غلبہ اسلام اور اظہار دین کی بشارت دیتے ہوئے بیرونی دشمنوں کے استحصال کے لیے جہاد کا نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین سورۃ الصف میں اظہار دین یعنی غلبہ دین کا وہ مرتبہ و تذکرہ۔ دین کے غلبے اور تسلط کے لیے اظہار کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا، آیت 9 اور 14۔ سورۃ الصف میں لفظ الدین کے استعمال کی معنویت۔ لفظ الدین میں الف لام برائے جنس ہے۔ عربی زبان دین کا لفظ حاکمیت، محکومیت، قانون، جزا و سزا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں الدین حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ حاکمیت کی جنس کی تمام چیزیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو تمام جنس دین پر غالب کر دے، یعنی تمام غلبہ پسند قوتوں پر غالب کر دے، آیت 9۔ سورۃ الصف کا نظم جلی سورۃ الصف 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ اللہ کی بے عیب عزیز و حکیم ہستی اسلام کو غالب کر کے رہے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ایمان، مضبوط تنظیم، اتحاد و اتفاق اور مال و جان سے جہاد کے احکامات پر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر مبنی ہیں، جو ایک بے عیب ہستی ہے۔ آیات 2 تا 4 دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے۔ خام مسلمانوں اور منافقین پر گرفت کی گئی کہ وہ جہاد سے جی چرا رہے ہیں، یہ گفتار کے غازی ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کی محبت کے حقدار وہ صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ثابت قدمی، اطاعت امیر، اتحاد اور اتفاق اور منظم صف بندی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر جہاد کریں گے۔ صفن کے لفظ سے جہاد میں منصوبہ بندی اور تنظیم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ بنیان ان کے لفظ سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی شرط ثابت ہوتی ہے۔ مرصوص ان کے الفاظ اتحاد و اتفاق کے پختہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مخلصانہ جہاد کرنے والے اللہ کی محبت کے مستحق ہو کر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فی سبیلہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، برادری کے لیے نہ ہو، کسی وطنی، صوبائی، لسانی، قومی اور نسبی عصبیت پر مبنی نہ ہو۔ آیات 5 تا 6 تیسرے پیراگراف میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ خام مسلمانوں اور منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یہودیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں، جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے کھلا جادو یعنی سحر مبین کہہ کر مسترد کر دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف الفاظ میں نام لے کر آخری رسول کی بشارت دی تھی۔ ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ جب انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ آیات 7 تا 9 چوتھے پیراگراف میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی۔ کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ کی گئی
کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت دین ان کی ناگواری کے باوجود غلبہ حاصل کر کے رہے گی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، مسلمانوں کو بشارت دی گی کہ وہ تمام غلبہ پسند قوتوں پر حاوی ہو جائیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیات 10 تا 13 پانچویں پیراگراف میں خام مسلمانوں اور منافقین کو مشروط پیشکش۔ خام مسلمانوں اور منافقین سے خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرائط ہیں۔ وہ ان 4 باتوں پر عمل کر کے جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور قریبی دنیاوی فتح سے بھی ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نمبر 3 اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، نمبر 4 اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ آیت 14 آخری آیت میں خام مسلمانوں اور منافقین کو دعوت نصرت جہاد دی گئی۔ مسلمان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواریوں کی طرح انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار بن جائیں تو تائید الہی سے کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ کونوا انصار اللہ، مرکزی مضمون کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان، مضبوط تنظیم، کامل اتحاد و اتفاق کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے دو رنگی اور منافقت کے بغیر مال و جان سے مخلصانہ جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔